ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیں اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ اس شخص کا نام نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ ہے، بنو خزاع قبیلے سے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اس حدیث کی دوسری سند میں اس سائل کا نام نعمان بن قوقل ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ان فرائض کا صحیح طور پر عامل ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اہل علم نے بیان کیا کہ صرف فرائض پر اکتفا کرنا اور نوافل کو ترک کر دینا اگرچہ جائز ہے، تاہم نوافل و سنن کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، بھلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ بھلا اسے نبی کی سنتوں سے کیوں کر پیار نہ ہوگا؟ لیکن یہ جواز کا مسئلہ ہے۔ صرف ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے فرائض میں کوئی کمی پائی گئی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 866، ابن ماجہ حدیث نمبر 1426۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کم سے کم فرائض شروع کر دیں، فرض نمازیں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آگے موقع ملا تو سنتوں کا بھی اہتمام کریں گے، لیکن کم سے کم فرض تو نہ چھوڑیں۔ مثلا روزہ فرض ہے، حج فرض ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو، زکوٰۃ دینا اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس پر فرض ہے، نماز 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے بہت سی چیزوں میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، کہتے ہیں میں تو ہی بچہ ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری خوبصورتی کم ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص تحقیر کی بنیاد پر کمتر سمجھتے ہوئے، اسے برا سمجھتے ہوئے، غیر ضروری سمجھتے ہوئے سنتوں کو چھوڑے تو وہ کافر ٹھہرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو، اس پوچھنے والے کو صرف فرائض پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ شاید باقی احکامات اس وقت تک فرض نہ ہوئے تھے، یا آپ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص اسلام پر راسخ ہونے کے بعد باقی احکامات پر خود بخود عمل کرے گا، یا فرائض کے تابع سنت مؤکدہ بھی انہی فرائض کا حصہ ہیں، ان سے الگ نہیں، اور ان کا تتمہ اور تکملہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ حلال کو حلال سمجھنا واجب ہے، البتہ حلال اشیاء کا استعمال اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ البتہ حلال میں سے جو امور واجب ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے مکمل اجتناب فرض ہے۔ البتہ اضطرار کی صورت میں بعض امور مستثنیٰ ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے، کئی لوگ غیر ضروری طور سے کسی چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اس کو دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اضطرار کا مطلب ایسی صورت ہے کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہو، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں ایک جواز کی صورت نکال لیں، اپنی مجبوری کو ایسی مجبوری سمجھ لیں کہ جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے اور حرام کو دھڑلے سے استعمال کرنے لگیں، جیسا کہ آج سود کو لوگ استعمال کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ یہ حرام، یہ جواز کا چکر تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، تم اپنی قبر میں تنہا جاؤ گے اور وہاں سوالوں کا جواب کسی کے بس کا روک نہیں۔ اس لیے آج اچھے اعمال کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی آزمائش میں مکمل اترو۔ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان ارکان کے ادا کرنے کی صورت میں سیدھا جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم فرائض کی مکمل پابندی کرو گے،
حلال کو اختیار کرو گے اور حرام سے اجتناب کرو گے، بچو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس نے سن کر یہ کہا، واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے ارکان و فرائض کو صحیح طور پر بجا لائیں، احکام الہی کو تسلیم کریں، اطاعت الہی کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ نوافل کی رغبت ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں دین کے بنیادی امور ذکر فرما دیے اور نوافل و سنن کا ذکر نہ فرمایا کہ جب اسلام اس کے ذہن و قلب میں راسخ ہو جائے گا تو اس کی طبیعت خود بخود باقی عبادات کی طرف مائل ہو جائے گی۔ آج ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کئی لوگ تو جمعہ بھی آخری وقت میں پہنچ کر بس فرض ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس صحابی کا حال تو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر بھی اپنے عمل کے بارے میں یا اپنی طاقت کو کمزور پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام فرائض پر عمل کرنے کے باوجود، حرام سے بچنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جنت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ہم تمام اعمال کو چھوڑ کر اپنے رب سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ امید اچھی چیز ہے، لیکن میرے بھائیوں، صرف امید مسائل کا حل نہیں ہوتے، امید کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور قرآن و سنت کا پابند بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر دے، آمین۔